یہ اب بہت سارا باتیں یہ آ رہی ہیں کہ جی بھارت کا کانسٹیٹیوشن بدل دیا جائے گا، وہ ایک ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں. میرے صاحب میں تو اس کو خود مطلب میں جسٹیفائی کرتا ہوں. اگر اف آئی ایم انٹو پرائم منسٹر مودیز، میں ان کے دماغ میں بیٹھا ہوں اور ان کے میں نے جوتے پہنے ہوئے ہیں، تو اگر انڈینز سپورٹ کرتے ہیں ایک ایسے پرائم منسٹر کو، ایک ایسے پولیٹیشین کو جو انڈیا کو ہندو اسٹیٹ بنانا چاہتا ہے ود ان الیکٹورل میجورٹی، تو اس میں کیا غلط چیز ہے؟ کیونکہ ایک چیز یہ ہے کہ پاکستانیوں نے فیصلہ کیا دس از گوئنگ ٹو بی این اسلامک اسٹیٹ. ایرانینز نے فیصلہ کیا بیکاز پاکستان میں اسلام مسلمان میجورٹی میں تھے، سنی اسکول آف تھاٹ، انہوں نے اپنی مرضی کا کانسٹیٹیوشن ڈرا کر لیا. ایران کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ میجورٹی میں تھے، انہوں نے ایک شیعہ اسٹیٹ بنا لی. ولایت فقیہ کا جو ان کا کانسیپٹ ہے وہ اس کو لے کے وہ چلتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اس کو کوئی بندہ ٹچ نہ کرے. دین بھائی صاحب اگر انڈیا کے اندر 80% لوگ ہندوز ہیں اینڈ اف دے وانٹ ٹو ہیو اے ہندو اسٹیٹ جس میں 42.2% جو مسلمان ہیں، باقی سکھ ہیں اور جو ہیں، تو what's wrong in it؟ کیا انڈیا ایک الیکٹورل طریقے سے، ڈیموکریٹک طریقے سے یہ کر سکتا ہے نا؟ میں تو اس کو سمجھتا ہوں، میں سمجھنا چاہتا ہوں، میں بھی آپ کی اوپینین لوں، اس میں کیا رانگ ہے کہ اگر کوئی بندہ کانسٹیٹیوشن چینج کرنا چاہتا ہے ود دی سپورٹ آف دا پیپل؟ آپ جمہوریت کو مانتے ہیں یا نہیں؟ اور یہی سوال ہے جو پورے بر صغیر کی تباہی اور بربادی کا باعث بنا کہ 1947 میں جب مسلمانوں کے مزاج اس وقت خراب ہو گئے جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم جمہوریت کو مانتے ہیں جی، لیکن ہندوستان میں اس لیے نہیں رہ سکتے کہ یہاں پہ ہندو اکثریت میں ہے اور یہاں کی جمہوریت میں جو ہے وہ ہمیں حکمران بننے کا موقع نہیں ملے گا، which was against the fact. یہ بات جب وہ کر رہے تھے تو ہندوستان کے 12 صوبوں میں سے جو ہے وہ 5 صوبوں میں ان کی حکومت تھی، وہ مختلف چیف منسٹرز، مختلف منسٹرز ان کے تھے طاقتور قسم کی پوسٹ پہ. اس وقت انہوں نے یہ پلی لی کہ ہم ہندوستان کے ساتھ نہیں رہ سکتے چونکہ ہمیں پورے کا پورا چاہیے، اور یہاں ہم رہیں گے تو یہ اکثریت میں ہیں جی، جس کا مطلب تو نہ ہندوازم کی مخالفت تھی نہ سیکولرزم کی مخالفت تھی. یہ ایک فنڈامنٹلی ایک بروٹل قسم کی اٹیک تھی پرنسپل آف ڈیموکریسی پہ. چونکہ پرنسپل آف ڈیموکریسی ہے ہی یہ نا جی کہ جو اکثریت میں ہے اس کا مذہب کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، رنگ کیا ہے، نسل کیا ہے، رول کرنے کا اختیار تو اسی کو ہے. تو آپ یہ کہیں کہ ہندو اکثریت میں ہے لیکن چونکہ ہندو ہے اس لیے یہ رول نہیں کر سکتا، تو ہم جا رہے ہیں نارتھ ویسٹ میں جا کے اپنی ایک ٹیریٹوری بنائیں گے اور وہاں سے ہو کے توپیں چلائیں گے جمہوریت پہ. تو پھر بات تو یہ ہے کہ آپ کے مزاج، اور یہ مطالبہ مان لیا گیا انٹرسٹنگلی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ مطالبہ کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم جا کے اس کونے میں ایگزیکٹلی اسی طرح کی ایک سیکولر جمہوریت قائم کریں گے جس میں کہ میجارٹی جو ہے وہ حکومت کرے گی. اب اس کے پیچھے لاجک تلاش کرنے کو آدمی نکلے تو وہ 1000 سال کا سفر طے کر لے تو اسے لاجک تو کہیں ملے گی نہیں نا، چونکہ ہے ہی نہیں کہ آپ جو ہے جمہوریت بھی منظور ہے، سیکولرزم بھی منظور ہے، لیکن ودن ہندوستان منظور نہیں چونکہ وہاں ہندو اکثریت میں ہیں. تو وہاں سے جا کے ایک کونے میں چھپ کے تو آپ جو ہے جمہوریت بھی کھیلیں گے اور سیکولرزم بھی کھیلیں گے، اور اس وقت تک کھیلیں گے جب تک کہ کراچی کی جو ڈیموگرافی ہے اس میں 53% نان مسلم ہیں اور 43% مسلمان ہیں. یہ بڑی امپارٹنٹ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ تھی کراچی کی 1947 میں ایگزیکٹلی ڈیموگرافی. باقی مذاہب بیچ میں تھے، 43% مسلمان تھے، 53% جو ہے وہ ہندو یا پارسی یا اس طرح کے ریلیجن تھے. تو ظاہر ہے قائد اعظم یہ کیا کہہ سکتے تھے کہ نہیں جی یہاں پہ اسلام نافذ ہوگا. انہوں نے تو پھر یہی کہنا تھا نا کہ یہاں پہ جو ہے وہ جس کو چاہے مندر میں جائے گا، جس کو چاہے مسجد میں جائے گا. جس کا آپ نے ودن 1 ایئر یہ جواب دیا کہ ان سب کو اپنے اپنے تھیلے اٹھا کے جو وہاں کی موسٹ پاپولر اور سمجھ لیں کہ ویلتھی قسم کی کمیونٹیز تھی، انہوں نے جو ہے کوئی شپ پہ چڑھا، کوئی ٹرین پہ چڑھا، کوئی جہاز پہ چڑھا،
کسی نے پیدل بارڈر کراس کیا. تو یہ جو المیے ہیں یہ ہمارے سامنے ہیں. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے نزدیک ہندو راشٹریہ اگر وہ ہندوستان کے لوگ قائم کرنا چاہتے ہیں ڈیموکریٹک پرنسپلز کے مطابق، تو یہ اس میں کیا غلط ہے؟ تو ڈیفینیٹلی اس میں کوئی غلط نہیں ہے. دنیا کی ہر قوم کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے نظریات اور خیالات کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی گزارے، لیکن اس میں جو ہے وہ جبر اور دوس اور دھاندلی اور یہ امر جو ہے اس میں نہیں ہونا چاہیے. بالکل بس صحیح اتنی کہا آپ بات. نے کہ جبر نہیں ہونی چاہیے، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ غلط ہیں. بالکل میں اپنی بات سے ایگری کرتا ہوں، اور میں چاہتا تھا کہ میں تھوڑی سی اس میں مجھے بھی کلیئرٹی آئے، اور کیونکہ یہ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہونے چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں.